بہرحال نیک معمولات بتلا دیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ کوئی اور معمول بھی اپنی ہمت کے مطابق کر لیا کریں، پڑھ لیا کریں، ادا کر لیا کریں۔ ہمارے معمولات بھی کچھ زیادہ مشکل نہیں بلکہ آسان ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میرے حضرت جامع شفیع کے بانی حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے حضرت فرمائے لگے کہ میرے شیخ حضرت صوفی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے شیخ جامع شفیع کے بانی حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ مبارک سلسلہ آگے نہیں، یہ سلسلہ تو ذہب ہے، ایک سنہری لڑی ہے۔ آخر میں ایک کمزور سا آدمی اس میں جڑا ہوا ہوں، لیکن یہ سلسلہ گنبد خضرا کے سائے میں پہنچ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر سے جڑا ہوا ہے۔ یہ سب میرے فرمانے لگے جامع شفیع کے بانی حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مجھے 12 تسبیح کی جگہ پر 12 تسبیح 12 تسبیحات 12 تسبیحات ہمارے مشائخ تلقین کرتے تھے 12 تسبیحات، اس میں مختلف تسبیحات ہیں۔ معلوم ہے بھائی 12 تسبیحات کون کون سے ہیں؟ بھائی صاحب کون کون سے بتاؤ؟ 4 تسبیحات تو لا الہ الا اللہ کی ہیں، ہاں الا اللہ کی تسبیح، ہاں یہ سب جزاک اللہ۔ ایسے نہ کل ویسے تو 12 ہیں، لیکن اصل میں 13 تسبیحات ہیں وہ ہیں، لیکن معروف 12 تسبیحات ہمارے مشائخ کے ہاں ان کی تلقین کا سلسلہ رہا ہے۔ پھر ہمارے شیوخ ہیں وہ اپنے مریدین کے حال کے مناسب نسخے کو بدلتے رہتے ہیں۔ میرے حضرت فرمانے لگے مجھے میرے حضرت جامع شفیع کے بانی حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 12 تسبیح کی جگہ پر لا الہ الا اللہ کی کلمہ طیبہ کی 5 تسبیح بتلائی کہ آپ لا الہ الا اللہ کا ذکر 500 مرتبہ کر لیا کریں، لا الہ الا اللہ کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ اور مجھے میرے حضرت نے ایک تسبیح بھی نہیں بتلائی یار، آپ مجھے اصلاح کے سلسلے میں تبلیغ دین کے مطالعے کا فرمایا کہ تبلیغ دین سے مطالعہ کریں اور اس سے پڑھ کر اپنے حالات لکھ کر بھیجیں۔ مثلا جھوٹ کا بیان ہے، تبلیغ دین میں اخلاق کے مضمومہ ہیں، 3 حصے ہیں، دوسرا حصہ اخلاق کے مضمون کے بیان میں ہے۔
تو پہلے حضرت ان کی اصلاح کرواتے، ان کی طرف توجہ دلاتے کہ ان سے، ان اخلاق سے اپنے دل کو پاک اور صاف کرنے کی کوشش کریں۔ مثلا جھوٹ کا بیان ہے تو جھوٹ کا بیان مطالعہ کرتے اور پھر ہر خط میں لکھتے، فرمایا ایک ہفتہ مشق کر کے بتلاؤ، کوئی زبان سے کوئی جھوٹی بات نہیں نکلی آپ نے، اگر کوئی جھوٹی بات نکلی ہے تو فرمایا ایک ہفتہ اور مشق کرو یار۔ کئی حضرات ہیں ان کے بعض دفعہ ایک ایک بیان کی مشق میں کئی مہینے میں گزر جاتے تھے یاد نا، اس طرح توجہ دلاتے یاد نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں ایک ہفتہ اگر بالکل احتیاط رہی کہ بالکل کوئی جھوٹی بات نہیں نکلی، پھر وہ خط لکھتے کوئی جھوٹی بات نہیں نکلی، فرمایا ایک ہفتہ اور مشق کرو یاد اور کرو رہا۔ اس طریقے سے الحمدللہ وہ کچھ جو ہے اس میں احتیاط میں تو پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے تو پھر الحمدللہ اس انداز سے پھر یہ تبلیغ دین مکمل کی الحمدللہ۔ میں نے سب کو اپنے حرت سے اللہ تعالیٰ توفیق سے مکمل کی، اور کتنا تقریباً کوئی 16 سال کا عرصہ لگا یا رکھنا ایسے ہے۔ تو ہمارے ساتھی بہت جلدی مطالعہ کرے کہتے ہیں کہ ہم نے پڑھ لیا، مطالعہ کریں گے اصلاح کے تو ہم آخری سانس تک محتاج ہیں، لگے رہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ خلافت کوئی مقصد نہیں یاد رکھنا، مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، یا اللہ تعالیٰ کی رضا ہے یہ، اور وہ سب کو نصیب الحمدللہ۔ ولی سب بن سکتے ہیں اللہ۔ ہمارے حضرت مولانا غفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹیکسلے میں ہمارے بزرگ تھے، حضرت خواجہ خان، حضرت خواجہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ وہ اپنے مریدین کو کبھی یوں فرما دے، فرماتے کہ تم زبان سے سچ بولو اور سنتوں پر عمل کرتے رہو، یہی ولایت ہے، تم نے خلافت کو کیا چاٹنا ہے؟ کہ تم زبان سے سچ بولو اور سنتوں پر عمل کرتے رہو، یہی ولایت ہے، تم نے خلافت کو کیا چاٹنا ہے؟ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ یاد رکھنا، نام و نمود کچھ نہیں ہے، مناسب کچھ نہیں ہے یاد رکھنا، بس مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے، یہ روح ہے ہر نیک عمل کی۔ تو میرے حضرت فرمانے لگے، مجھے حضرت نے کلمہ طیبہ کا ذکر ہے، پھر اس کا کئی طریقے ہیں آگے، مجھے یاد ہے اللہ نے مجھے توفیق بخشی شیرہ والا گیٹ میں حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ تعالی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، وہ ان کی جمعرات کو میرے سے ذکر ہوتی تھی، اس میں بھی اللہ نے شرکت کی توفیق عطا فرمائی، سن 82-83 میں۔ تو حضرت کا مبارک انداز پہلے 3 مرتبہ کلمہ طیبہ پورا پڑھتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، آہستہ آواز سے پڑھ لیا تاکہ کلمے کے جز ہونے کا شبہ نہ ہو جائے۔ میں ملیشیا میں تھا، وہاں کو خواتین پردے میں بیعت ہو رہی، تو کیونکہ سپیکر لگا ہوا، اب میں نے کلمہ تو یہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، درمیانی آواز سے لا، آخر میں درود شریف پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن چونکہ سپیکر تھا تو اس میں پھر پوری بات پہنچ گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواتین نے پیغام بھیجا، کلمہ طیبہ تو اتنا ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تیسرا جزء آپ نے کیسے شامل کر لیا؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ وہ بیچاری وہ شک میں مبتلا ہو گئی، تو پھر ہاں اندازہ ہوا کہ تو اصل کلمہ اتنا ہی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر آگے پھر ان کو بتلایا گیا اصل کلمہ اتنا ہی ہے، یہ درود شریف تو حضور کے
مبارک نام آپ کے مبارک نام کے ذکر کی وجہ سے پڑھا ہے الحمدللہ، تو پھر وہ مطمئن ہو گئی۔ تو اصل اس لیے کہتے ہیں جب کلمہ طیبہ پڑھیں تو درود شریف آخر میں آہستہ آواز سے پڑھ لیں تاکہ کلمے کے جز ہونے کا شبہ نہ ہو، کو تھوڑا سا لہجہ بدل کر آہستہ آواز سے پڑھ لیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں شروع میں مولانا موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ شروع میں 3 مرتبہ پورا کلمہ طیبہ، پھر آگے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، پھر آگے لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے شروع فرما دیتے۔ پھر آخر میں جب تسبیح پوری ہوتی ہے، پھر آخر میں حضرت میں خال تسبیح ہوتی، تسبیح شاید تسبیح مارتے تھے، اس کے بعد آتی وہ اشارہ ہوتا کہ تسبیح پوری ہو گئی، تو پھر آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا کلمہ پڑھ لیتے۔ آخر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر بطور عقیدے کے ہے، محمد یعنی لا الہ الا اللہ کا ذکر، لا الہ الا اللہ کا پڑھنا یہ بطور ذکر کے ہے، اور محمد رسول اللہ کا پڑھنا یہ بطور عقیدے کے ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے آخری موجودہ پیغمبر ہیں۔ اور ایک طریقہ میرے حضرت تلقین فرماتے کہ میں لا الہ الا اللہ کا ذکر کے 7-8 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر آخر میں پورا کلمہ پڑھ لیا کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر 7-8 مرتبہ پڑھ کر، یہ بھی ایک مبارک طریقہ ہے۔ میرے حضرت نے جامع شفیع کے بانی اپنے شیخ حرم مفتی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کیا میں ہر مرتبہ کلمہ طیبہ پورا ہی پڑھ سکتا ہوں؟ تو حضرت نے فرمایا پورا پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں، پورا پڑھ لیں، ہر مرتبہ پورا پڑھ لیں۔ تو سب یہ مبارک طریقے ہیں الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لیا، آگے پھر جب یاد آ جائے کلمہ ایک بار پورا پڑھ لیا الحمدللہ، یا ورنہ آخر میں پورا پڑھ لیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ یہ سب کلمہ طیبہ کے مبارک طریقے ہیں الحمدللہ۔ پہلے ہمارے کعبی حضرات ضربوں کے ساتھ بھی ذکر کرواتے، ضرب یاد رکھنا، اب ذرا ہمتیں کمزور ہیں اس لیے بغیر ضرب کا بھی یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہم نے بھی کچھ کیے ضرب کے ساتھ بھی، لیکن اب نہیں ہے، ابھی میں کمزور اس میں لا الہ الا اللہ ایسے نہ، لا الہ الا اللہ ایسے اس کا ایک خاص طریقہ الحمدللہ ہے۔ لیکن چلو سادہ ذکر کر لیں، اللہ پاک کا نام جس حال میں لیے جائے برکت ہی برکت الحمدللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ پاک آسانی سے ہے، بالکل جب موقع ملے راستے میں آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیتے رہے، کلمہ طیبہ پڑھ لیا، کچھ دیر تیسرا کلمہ طیبہ پڑھ لیا، 7-8 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 7-8 مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنی محنت، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، ان میں سے کوئی بھی نیک کلمہ کسی ایک میں طبیعت زیادہ لگے وہ زیادہ کہتے رہے اور باقی کوئی بجا لاتے رہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میرے حضرت فرمائے لگے ہمارے مشائخ، ہمارے اسلاف، ہمارے مشائخ ان کو فرائض واجبات اور آیت میں ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب
وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ یا رکھنا۔ نمبر 1 تلاوت قرآن، نمبر 2 نفل نماز، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کا ذکر یا رکھنا۔ بس فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر تو سب سے آسان الحمدللہ، اس میں تو چاہے وضو ہو نہ ہو یا رکھنا ہر حال میں کر سکتے ہیں آپ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک شان ابو داؤد شریف میں ذکر، کان یذکر اللہ تعالی عز وجل علی کل احیانہ، آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ آپ دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے اللہ تعالیٰ کا ذکر وہ تو ہر حال میں کر سکتے ہیں، باوضو ہوں بغیر وضو کے ہوں، حتیٰ کہ خواتین ایام ماہواری میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتی ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت تو نہیں کر سکتی یا کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتی ہیں یا کرنا، نفل نماز نہیں پڑھ سکتی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتی ہیں یا کرنا۔ ذکر میں اللہ نے بڑی آسانی رکھی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اب یہ رکھیے تھا نماز سے پہلے کی مجلس الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ نیک مجالس کی برکت ہوتی ہے الحمدللہ۔ بہت سے کلمات عصر سے پہلے کی مجلس میں ہو گئے، 1 گھنٹہ تقریباً مجلس ہوئی ہے، بہت سی باتیں اس میں ہو گئی، اللہ ان کو قبول فرمائے۔ پھر کچھ مہمان ایسے ہیں سارے، ان کو عصر کے بعد موقع ملتا ہے حاضری کا، تو کوشش کرتا ہوں ان کے لیے بھی کوئی خیر کی بات ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بس لہوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ فرمائے لگے، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لے کر جو آئے جس حال میں آئے ان کو خالی نہ بھیجیں، کچھ نہ کچھ جھولی میں ڈال دیں۔ کیا معلوم یہ نیک جذبہ اب ہو اور بعد میں نہ ہو یا رکھنا، تو نیک جذبات کی قدر کرنی چاہیے۔ تو فرائض واجبات اب جو باتیں کر رہا ہوں یہ پہلی مجلس میں پہلی مجلس میں اللہ ہی ڈالتے ہیں نا خیال، پہلی مجلس میں نہیں اب آ گیا کچھ باتیں جو اس مجلس میں ہوئی شاید اس مجلس میں ذہن میں نہ آئے، دل میں نہ آئے، اللہ تعالیٰ ڈالے، لیکن بہرحال بیٹھنا فائدے سے خالی نہیں ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ 3 سوال، بھائی یہ سوال بھی بڑے برکت والے ہوتے ہیں، سب نے ان کی برکت سے اللہ پاک کی ذات اللہ قبول فرمائے الحمدللہ۔ میرے گھر کے ہاں مجلس ہوتی تھی، عصر کے بعد بیان، پھر عصر کے بعد پھر سوال جواب کی مجلس ہوتی تھی۔ یہ حضرت کی جو مبارک مجلس تھی یہ اسی کا ہی فیض ہے الحمدللہ۔ اس کا ثواب بھی حضرت کی روح کو پہنچ رہا ہے الحمدللہ۔ ہماری کتاب ہے احوال السالکین، جب چھپی تو میں رمضان کے مہینے مکہ مکرمہ میں تھا تو خواب میں زیارت نصیب ہوئی، تو حضرت نے یہ احوال السالکین کتاب پکڑ رکھی اور مطالعہ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اندازہ ہوا کہ جو خیر کی باتیں ہیں آگے ان کا ثواب ان کو پہنچ رہا ہوتا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ تو بہرحال آپ کا بتایا وظیفہ پڑھتا ہوں، کیا اس وظیفے کے ساتھ مناجات مقبول شروع کروں؟ بہرحال اپنی ہمت کے مطابق کوئی اور بھی نیک وظیفہ ہو وہ کر سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن اگر طبیعت میں کوئی بوجھ محسوس ہو پھر مقدار میں کمی کر لے یا کرنا، پھر آرام کریں جا کر یا کرنا۔ ایک بھائی گھر والی انہوں نے اپنے شیخ کی خدمت میں خط لکھا کہ حضرت میں کام کاج کر کے تھک جاتی ہوں، آ گئی مجھ سے یعنی کوئی فجر کی نماز کے بعد کے جو غالباً معمولات ہیں وہ ضعیف پڑھے نہیں جاتے۔ حضرت فرمانے لگے بس تکیہ لو اور اپنے سر کے نیچے رکھو اور سو جاتا ہے الحمدللہ، ہاں مزے آرام تو ہو جاتا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں جب
بس جب ہمت ہو ہے پھر پڑھ لو وظیفہ لینا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ بھائی یہ آرام بھی وظیفہ ہے الحمدللہ. ہاں یہ بھی ہاں بخاری شریف جلد ثانی میں ہے وہ آرام جو آئندہ کسی کام میں عبادت کا اور آئندہ کسی عبادت میں تقویت کا ذریعہ بنے وہ آرام بھی عبادت ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ حج کے سفر کے بعد سے کمزوری تھی لیکن درمیان میں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ابھی ہمارے ساتھی بھائی سہیل صاحب مل گیا کہتے آپ آرام کریں. اللہ کا شکر ہے. اب تقریباً کوئی 2-2.5 ہفتوں کے بعد اب طبیعت سنبھلی ہے اس طرح. لیکن پھر بھی لیکن جو اپنے اسباق ہیں ان میں نہ کوشش کرتا ہوں دعویٰ نہ ہو. الحمدللہ اسباق اتنی ہمت تھی بیٹھ جاتا جا کر سبق میں چاہے میرے 1 لفظ ہو 2 لفظ ہو حدیث شریف کی عبارت سن لوں گا اس کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. الحمدللہ سبق میں نہ نہیں کیا کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آج طبیعت میرا اب انشراح ہے. گلے کی آواز بھی کچھ نہ کچھ پہلے سے کھل گئی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ. بہرحال بس اللہ سے توفیق مانگتے رہنا ہے کام کیا الحمدللہ. میں نے جب صحیفہ کیا ہے بھائی پوچھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں میں نے جب صحیفہ کیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک میرا گلا خراب ہے. 4-5 سال گزر گئے ٹھیک نہیں ہوا. دیسی اور انگریزی دوائی اور ابھی کھائی ہے. اب قرآن پاک اور درس نظامی پڑھنے میں مشکل پیش آتی ہیں. آپ رہنمائی فرمائیں. دیکھو علاج معالجے کے باوجود ذہن میں رکھے یہ بات کہ علاج معالجے کے باوجود اگر کوئی بیماری لمبی ہو جائے سمجھو یہ بیماری پتہ نہیں کتنے اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے حضرت خلیفہ ہیں ہمارے صوفی محمد اکرم صاحب دامت برکاتہ عالیہ بیٹے کی تعزیے کے لیے بیٹے کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے. باہر جاتے جاتے جملہ ماشاء اللہ کہہ گئے نیک کلمہ فرمائے لگے ہر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر امیر المومنین ہر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے موقع پر آگے ہیں. 2 مبارک کلمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مصیبت تکلیف آئے امیر المومنین حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ شکر کریں. ایک تو اس بات کا شکر کریں کہ یہ دنیا کی تکلیف ہے آخرت کی تکلیف نہیں آ رہا ہے. ہاں اس بات کا شکر ادا کریں کہ اس پر شکر ادا کریں کہ یہ دنیا کی تکلیف ہے آخرت کی تکلیف نہیں بھائی. آخرت کی تکلیف تو بھائی اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے گا. یہ ہمارے ایک نیک عالم دین تبلیغ جماعت کے بزرگ تشریف لائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الحمدللہ بلکہ فرمائے لگے دنیا کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں مسئلے تو موت کے بعد شروع ہوں گے. دنیا کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں مسئلے تو موت کے بعد شروع ہوں گے. اللہ عافیت سے رکھے ایمان کی سلامتی کے ساتھ. تو فرمائے تو اس بات جب بھی کوئی تکلیف آئے پریشانی آئے تو
یہ سوچے کہ یہ دنیا کی تکلیف ہے، آخرت کی تکلیف نہیں یاد رکھنا، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور دوسرا اس بات کا شکر ادا کریں یہ جتنی تکلیف پیش آئی ہے، ہاں یہ تکلیف اس سے بھی زیادہ ہو سکتی تھی یاد رکھنا، یہ جتنی تکلیف پیش آئی ہے یہ تکلیف اس سے بھی زیادہ ہو سکتی تھی، تو یہ تکلیف کے کم ہونے پر اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ جیسے ہمارے بیٹے ہیں حادثہ پیش آیا لیکن الحمدللہ کوئی یعنی معذوری نہیں یاد رکھنا، ہم سے کہا بھائی آپ شکر ادا کریں کہ جو میں نے معذوری سے بچا لیا۔ کتنے کہ بھائی کسی کو اور حال پیش آ جائے، بڑی حالت پیش آ جائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا جو بھی حالت ہو، اور اللہ نے زندگی نصیب فرما دی چاہے معذوری بھی ہو، یہ بھی اللہ کا انعام الحمدللہ۔ معذوری کی حالت میں بھی اگر زبان چل رہی ہے، اس سے کتنی اللہ تعالیٰ کی کتنی آپ آخرت کمائی کر سکتے ہیں، پیر چل رہے ہیں ان سے کتنے کر سکتے ہیں، اور نہیں تو سانس چل رہا ہے یاد نہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ذکر قلبی تو سبھی کر سکتے ہیں، دل کا ذکر یاد رکھنا الحمدللہ، وہ چاہے کتنا ہی معذور ہو جائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں ذکر قلبی، ہاں دل ہی دل میں تصور کرنا، سوچنا کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ نے اسے لو لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو سلسلہ نقش بندیہ کے حضرات ہیں ان کی تو دل پر ہی محنت زیادہ ہوتی ہے، مراقبات ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سانس ہے تو بس سمجھو کہ ہاں اللہ کا انعام ہے، خود سانس بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسپتال میں چلے جائیں کتنے، یہ کرونا کے زمانے میں وہاں پر وہ کیا کہتے ہیں وہ کیا لگاتے ہیں اسپتال میں، آکسیجن، اور اسے کیا کہتے ہیں وینٹیلیٹر، ہاں وہ ہے، وہاں پر ان کو مصنوعی سانس ایک دن کا میرے خیال کو 1 لاکھ 1.5 لاکھ خرچہ کیا گیا صرف اسی مصنوعی سانس کا جاتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں جو مفت میں ہم اللہ تعالیٰ کے سانس اللہ مفت میں سانس لے رہے ہیں، یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ یہ دل کے مریضوں کا سانس اکڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی ہم شکر نہیں ادا کر سکتے یاد رہا۔ اللہ مجھے آج سے کوئی 10-11 سال پہلے یہ دل کا عرضہ پیش آیا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ وہاں تھوڑی سی بھی کوئی تنگ جگہ ہو گھٹن محسوس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ یہ دل کے مریض ہیں، ان کو راحت اسی میں ہوتی ہے کوئی کھلی جگہ ہو جائے۔ مجھے ایک دفعہ جہاد میں اندازہ ہوا کہ وہاں کوئی کمرہ سا بنا ہوا، اس میں چند ایک سیٹیں، میرے لیے وہاں بیٹھنا مشکل ہے، تو پھر بعد میں شکر کہ وہ میری جگہ کوئی سیٹ کھلی آ کے جہاد میں تھی پیچھے، وہ کھلی جگہ میں جانا اس میں رہا، اس سے پھر راحت ہوئی سے کچھ سکون۔ اللہ تعالیٰ بھائی ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ شکر نہیں ادا کر سکتے ہم، جب تک سانس ہے اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ہم پر یاد رکھنا۔ اس سانس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی پھر آگے صحت کی نعمتیں ہیں، چلنے کی ہے، پکڑنے کی ہیں، دیکھنے کی ہیں، سننے کی ہیں، زبان سے بولنے کے لیے ہیں، جتنی بھی عطا فرما دیں اللہ کا انعام نہ ہو تو پھر میرا کروں اگر آپ چاہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا۔ میں ایک جلسے میں تھا، وہاں سامنے کا حافظ صاحب بیٹھے ہوئے آنکھوں سے نبینا، ایک بھائی ان سے کہنے لگے کہ آپ آنکھوں کا ثواب لینا چاہتے ہیں، آنکھوں کا ثواب، آنکھوں کا ثواب۔ فوراً بولے حافظ صاحب، کہتے کیوں نہیں، میں ضرور لوں گا۔
اور میں بس آپ یہ نیت کر لیں کہ آج اگر مجھے اللہ آنکھیں عطا فرما دیں، میں ان آنکھوں کے ذریعے اللہ کے گھر کی زیارت کروں گا، اپنے والدین کی زیارت کروں گا، اپنے قریبی رشتہ داروں کی زیارت کروں گا، اپنے مشائخ کی زیارت کروں گا، آپ کے نیک بندوں کی زیارت کروں گا، ان آنکھوں کے ذریعے اللہ میں دیکھ کر صحیح راہ اپناؤں گا، اور آپ کے نیک بندوں کی مدد کروں گا، اللہ کے بندوں کی مدد کروں گا، اور میں ابھی سے آپ کو آنکھوں کا ثواب مل رہا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے یہ جو کہہ دیتے ہیں نا فلاں یہ کہتے ہیں فلاں آنکھوں کی نعمت سے محروم ہے، فلاں آنکھوں کی نعمت سے محروم ہے، نہیں، یہ لفظ ٹھیک نہیں، محروم نہیں کہنا بلکہ مأجور کہنا ہے، مأجور ان کو تو اجر دیا جا رہا ہے، ثواب دیا جا رہا ہے۔ مشکاہ شریف میں کتاب علم میں حدیث شریف یا کہنا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب علم میں حدیث شریف یا کہنا آ جاؤ بھائی، جلدی آ جاؤ، میں لیٹ ہو جاؤں تو آپ کو انتظار کا ثواب ملے گا، آپ لیٹ ہو گئے تو پتہ نہیں کتنے موتی نکل گئے الحمدللہ۔ چلو بھائی جب بھی آ جائیں، باہر سے مہمان ہیں بیچارے، مجھے اندازہ ہے کچھ اپنے دفتر سے آتے ہیں، اپنی اور مصروفیات سے نکل کر آتے ہیں، بہرحال جب بھی آ جائیں ایک لمحے، لیکن میری حرص یہی ہے کہ آپ اور بھی زیادہ تشریف ہو جائیں، لیکن باقی آپ کی مجبوریاں ہیں، چلو اس کا انشاءاللہ آپ کو چلو انشاءاللہ جب بھی پہنچ جائیں، اللہ پاک آنا برکت سے خالی نہیں۔ میرے حد بھی کھینچتے تھے آگنا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے۔ ایک دفعہ کچھ بعد تاخیر ہو جاتی تو ایک دفعہ میں جلدی شروع میں پہنچ گیا، فرمائے میں آج تو جلدی آ گیا، پہلے جب میں لیٹ کیوں آیا، پہلے جب میں لیٹ مجھ سے یہ تھا کہ پہنچ سکتے ہیں، پہلے پہنچ سکتے ہیں۔ ہاں الحمدللہ ہے کہ بھائی سستی نہ کیا کریں، الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اور کوئی عذر نہ ہو تو پھر جلدی پہنچنے کی ہے۔ میں جامع شفیع میں تھا، وہاں تو باہر کچھ وقفہ ہوتا تو اس ڈھیلے جا رہے، کوئی ہم وضو کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ جا رہے ہیں، اور یوں جیسے بالکل بڑے ڈھیلے، جیسے کوئی بڑا ڈانٹا پھر کو بھائی اللہ کے بندوں کا چلو ضرورت ہے، وہ ضرورت تیز قدموں سے جاؤ گا اور تیز قدموں سے واپس آ گا، اپنی پوری طلب کا اظہار کرنا۔ ہم بھی ایسے نہیں بیٹھے یہاں پر یاد رکھنا بھائی، یہ سب بڑی ہیں، یہ سب گواہ ہیں، آپ کو لاہور شہر کے درمیان میں بٹھا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے نا، آپ یہاں سکون سے بیٹھے ہیں، اللہ گھر میں بیٹھے یا ہم نے یہ چبڑ جی کی یہ مدرسے کی جگہ 4 آنے 8 میں لے لیا، یہ کروڑوں کی جگہ ہے، اللہ نے اپنی رحمت سے دے دی، الحمدللہ، تھوڑی سی بھاگ دوڑ کی برکت سے عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اول آخر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کچھ نہیں یاد رکھنا، نہ اپنی ہوشیاری نہ کوئی اور یاد رکھنا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے۔ حدیثی میں آتا ہے کہ نابینا ہوں ان کو بھی یہ نہیں کہنا کہ یہ اللہ کہہ دیتے ہیں ویسے لوگ، لیکن ایسا نہیں، جن کو بہرحال مسئلے کا علم ہو تو وہ تھوڑا احتیاط والے لفظ سے یہ نہیں کہنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے محروم ہے، محروم نہیں بلکہ مأجور ہے۔ آدمی مشکاہ شریف کی حدیث شریف یہاں کتاب و علم میں ہے کہ من سلبت قریمتیہ علیہم الجنہ او کما قال علیہ السلام، مجھے کچھ صبح سے پڑھ رہا ہے کہ علیہم الجنہ ہے یا بالجنہ، لیکن میں دیکھ رہا ہوں آئیے کیا رہے گا جلدی سے، اللہ تعالیٰ کو وہاں اس میں اللہ تعالیٰ، چلو مجھے دے دو، میں چلو آپ دیر لگاؤ گے پھر چلو میرا نکال کے اب آپ ذرا انتظار کا ثواب لیں یار، الحمدللہ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ اینک بھی ہے، اینک بھائی دینا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اپنی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جزاک اللہ۔
حدیث شریف نور سے بھری ہوئی یاد نا اللہ اللہ آسانی فرمائے، اللہ آسانی فرمائے، اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ ہاں جزاک الحمد مل گئی، اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ کو۔ ہاں یہ تو حوالہ جلدی مل گیا نا آپ کو۔ امام اہل سنت شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صاحب صدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے مجھے ایک حدیث کے حوالے کی تلاش میں 25 سال لگے یاد، 25 سال یاد۔ اب تو بھائی یہ کتنا مجاہدہ اور قربانی کے بعد پھر جو چیز ملتی تھی اسی قدر یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ یہ حدیث مبارکہ ہیں، ایک حدیث شریف کو لینے کے لیے محدثین نے کتنی محنت اور کوشش کی ہے۔ آگے یہ روحانی حلوہ تیار کرنے کے لیے کتنی ان کی قربانی لگی ہے، بھاگ دوڑ یا رکھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ حدیث کی مبارک کتابیں نور سے بھری ہوئی یاد رکھنا۔ ہاں یہ دیکھیے مشکات شریف کی کتاب ہے، مشکات شریف یاد رکھنا، حدیث کی مبارک کتاب یاد رکھنا الحمدللہ۔ آپ انگریزی کتابیں محبوب ہیں، یہ جو فلاسفر ہیں آگے اللہ یہ آپ بھی کیا رہنمائی کریں گے یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اللہ پاک ہدایت۔ ہاں حقیقی رشد و ہدایت یادنا وہ حضور کے مبارک قدموں میں ملے گی آپ کو الحمدللہ۔ ہاں اپنے اپنے زمانے میں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام وہ جنت کی راہوں کے اور حقیقی رشد و ہدایت کے نمونہ ہوتے تھے یادنا۔ ہاں آخر میں اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب رشد و ہدایت کا رستہ وہ حضور کے مبارک قدموں میں چھپا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے ہاں تو میری حدیث شریف آپ کے سامنے زبانی سنائی، میں اگر حوالہ یہ ومن سلبت کریمتیہ اسبتہ علیہم الجنہ، سبحان اللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اسبت کریمتیہ، تو باہر مطالعہ کیا کریں کریمتیہ کا معنی کیا ہے۔ کریمتیہ کا معنی اب حاشیہ دیکھیں، حاشیے میں لکھا ہوا ہے اے آئی نہیں ہے، آئی نہیں یاد رکھنا، یہ طلباء ہیں یاد رکھنا۔ بھائی اللہ کے بندو اگر آپ مطالعہ کریں آپ کے پاس نہیں کہ مسجد کے دروازے تک پہنچنے کی فرصت نہیں یاد رکھنا۔ یہ مغرب سے لے کر عشاء تک یہ مطالعہ ہے، اس میں تو خیال آپ جتنی آپ کی کتابیں ہیں ان کے بڑا کھولتے کھولتے گرم کر لے جائے گا۔ بہرحال اس میں بھی کریں، باقی ہے نا اس کے بعد بھی اگر دیکھو کوئی وقت فرصت کا ہو، اساتذہ کرام ان کے آنے میں کوئی تاخیر ہو، آپ اپنے مطالعے سے اس وقت کو پر کریں اپنا۔ اور بھی ہے 24 گھنٹے میں جب آپ کو محسوس ہو قدرہ وقت میں گنجائش ہے آپ اپنا تکرار کریں، مطالعہ کریں اللہ، وہ محنت سے پڑھیں اللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بھائی صرف ان کو نمبروں کے لیے نہ پڑھا کرو، عرش پر پاس ہونے کے لیے پڑھا کرو، سب کچھ یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ساری کتاب یہ نور سے بھری الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ صرف خاص جگہ تقریر رکھ لیں نہیں، اللہ تعالیٰ بھائی پوری کتاب وہ تو چلو ایک
کوئی مصلحت ہوگی کوئی رکھ لیں، ورنہ ہر حدیث شریف کی جذبے سے کہ اللہ اس کا نور سینے میں داخل فرما دے، یہ مجھے دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں پاس کرے یا رحم اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما، اللہ تعالیٰ اپنے ہر حدیث شریف نور سے بھری ہوئی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس لیے ہمارے جو قریب یا کافی حضرات ہیں ہر ایک اپنا اپنا مبارک انداز پوری کتاب پر نظر الحمدللہ۔ میرے جو پڑھاتے کوئی خاص جگہ مقرر نہیں تھی کہ بس یہاں تقریر کرنی ہے اور باقی پر نہیں کرنی، نہیں، شروع سے ایک مبارک انداز اور آخر تک ابو داؤد شریف کے آخری صفحے تک لے کر جاتے یار ہمارے شیخ موسی رحمۃ اللہ علیہ ترمذی شروع کرتے اخیر تک الحمدللہ ذکر خیر ہلکا ان کے ہر قدم مبارک انداز یہ تھا کہ ہر حدیث شریف کا ترجمہ کرنے فرمانے کی کوشش کرتے رہنا، سبھی انداز ہیں۔ تو بھائی چلو اللہ ہم کو بڑے حضرات ہیں، ہم کمزوروں کے لیے کچھ تھوڑی بہت کچھ وہ جگہ مقرر کر دیتے ہیں، وہ کہ چلو ایک کوئی مصلحت ہوگی ان کے سامنے، لیکن آپ حضرات ہر حدیث شریف کو اس نیت سے پڑھیں کہ بس اللہ تعالیٰ اس کا نور سینے میں داخل فرما دے اور یہ مجھے دنیا آخرت کے ہر امتحان میں پاس کرے الحمدللہ۔ اس سے دنیا بھی ٹھیک بنے گی اور آخرت بھی ٹھیک بنے گی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہر حدیث شریف نور سے بھری ہوئی، قرآن پاک کا ایک حرف نور سے بھرا ہوا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ حدیث شریف الحمدللہ ہے، کہ کسی مبارک حدیث شریف یہ سب حدیث نور سے بھری ہوئی الحمدللہ۔ شربت پلاؤں آپ کو، ہاں یہ شربت ہے، شربت یاد رکھنا، ہاں یہ شہد ہے یاد رکھنا، ہاں حضور کا ایک فرمان شہد سے بھرا ہوا، شہد سے بڑھ کر ہم لوگ کوئی میٹھی چیز ہوتی آگے نا، ہاں اس سے بھی تشبیہ کم تھی یار اللہ۔ اب یہاں کتنی مبارک حدیث، اس سے پہلے حدیث شریف کا حصہ ان اللہ عز وجل، کہ میں نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے یقول ان اللہ عز وجل اوحا الی، بے شک اللہ عز وجل نے میری طرف وحی کی کہ من سلک مسلکا فی طلب العلم سہلت له طریق الجنہ، یاد رکھنا کہ جو طالب علم ایسے راستے پر چلتا ہے علم دین کی طلب میں چلتا ہے، میں اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہوں۔ ہاں جنت سے جائے گی، مسجد کا ماحول، مدرسے کا ماحول، یہ تو بالکل جنت کا ماحول ہے، جنت سے جنت میں پہنچنا کیا مشکل ہے۔ بازار میں ہیں، دکان میں ہیں، وہاں آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، وہاں جنت کا ماحول بنانا پڑے گا، وہاں آپ کی زبان کی سچائی یہ آپ کی دکان کو جنت کی دکان بنائے گی الحمدللہ۔ وہاں تھوڑی سی اور محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ مسجد مدرسے میں تو بنا بنایا ماحول الحمدللہ، تھوڑی سی احتیاط کریں گے ان کا آگے جنت الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ علم ہے، روشنی ہے، روشنی اسے جنت کی روشنی، جنت کی راہ مل جاتی ہے اس روشنی میں الحمدللہ۔ اب عمل کریں گے تو آگے انشاءاللہ آسانی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی تھوڑی سی عمل کی تو کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، لاپرواہی سے اللہ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ غفلت سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بہرحال خوش نصیبی یہ ہے آگے نیک مجالس میں جو اٹھنے بیٹھنے کا شوق ہے اللہ تعالیٰ کا انعام الحمدللہ۔ ہاں یہ بھائی جو قدر ہے بات وہی یاد رہا۔ ایک صاحب نے ایک بزرگ تھے، ایک بڑی عمر کے شاہ بزرگ تھے، وہ کسی سے پوچھنے لگے شب قدر چیز ہے، یہ شب قدر کب ہے، شب قدر کب ہے، شب قدر کیا ہے؟ وہ آگے جواب میں اللہ والے نے جواب دیا، اے خواجہ چے پرسی شب قدر چیز ہے، ہر شب قدر اگر قدر بیدانی اگنا، اے خواجہ چے پرسی شب قدر چیز، اے خواجہ چے پرسی زے شب قدر نشانی،
ہر شب قدر اگر قدر بیدانی یاد رہا، بات تو قدر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بس اللہ نے دل میں ڈال دی۔ اور ہمارے چوڑ جی والے بزرگ ساتھ ہیں، بالکل وہ گمنام تھے یاد نہ۔ کئی طالب علم میرے ساتھ جامع قاسم پڑھتے تھے، اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے، بھائی عطا اللہ ان کا نام تھا۔ خود تو بیچارے پورا نہیں پڑھ سکے، لیکن میری انہوں نے رہنمائی کر دی۔ پھر ایک سال ہم جو پہلے سال ہم دونوں اکٹھے پڑھنے کے لیے آتے تھے یاد نہ۔ میری بھی ان کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے کہ نیک رہنمائی بھی کتنا بڑا ثواب ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی کو آپ نے نیک رستہ بتلا دیا۔ کئی ہمارے سکول کے ساتھ ہیں، رہنمائی کر دی کہ بچوں کے آج مدرسے میں پڑھیں، الحمدللہ۔ چلو سکول کالج میں پڑھیں، یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں، رکھیا کہاں میں بس مجھے یہ فکر رہتی ہے ہمارے بچے جہاں بھی ہوں، اللہ بس ان کی صحبت کو نیک رکھے، اللہ غلط ماحول سے، دائیں بائیں کی ہواؤں سے ہمارے ان بچوں کی حفاظت فرمایا۔ ماحول کا اثر ہوتا ہے یاد رہنا۔ ہمارے کئی اچھے بھلے تبلیغ جماعت والے بھائی بھی کچھ بچے کچھ ماحول میں گئے اور اس ماحول کا اثر لے لیا، پریشان ہوتے ہیں فسادی بات میں۔ اور کئی ایسے بچے بالکل سکول کالج کے ماحول میں رہنے والے اور تبلیغ جماعت سے تعلق، اور آج شب جمعہ کے لیے برکت پہنچاتے ہیں، نیک صحبت کا اثر الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بھائی شعیب صاحب لیٹ آئے، بھائی لیٹ آئے، بہت لیٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہیں جلدی، چلو آ تو گئے انشاءاللہ، بھی کیا کریں بھائی، چلو کوئی اپنی مصروفیات ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اچھا بیٹھ جائے، چلو بھائی الحمدللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ الحمدللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ جب ہم کہہ دیں لیٹ آئے ہیں تو بس اپنے قصور کا اعتراف یاد رہا، نہ بھی ہو پھر بھی اس منا کا قصور ہو گیا ہمارا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنے اللہ تعالیٰ وہاں چلو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہمیں کہنے کا ثواب مل گیا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے لیے کوئی اپنے ہمیں تو خیر طالب علم ہو، کوئی ہمارے شیوخ میں سے کوئی ڈانٹ ڈپٹ کریں، سب جھکا لیا کریں بس الحمدللہ، وہاں کوئی دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ کوشش الحمدللہ اللہ کا، لیکن بہرحال جب بھی آ جائیں، ایک لمحے کے لیے بھی آ جائیں، الحمدللہ ثواب ہی ثواب۔ اور مجبوریاں ہوتی ہیں، مصروفیات بھی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ لیکن بہرحال بھائی مجھے بھی کہنے کا حق ہے، نہیں رکھنا ہے، ہماری ہرس ہوتی ہے کہ آپ ایک بات کو لے لینا۔ الحمدللہ میرے حضرت بھی ہمیں بار بار توجہ دلاتے تھے یاد رہنا۔ میرے اوپر ایک دفعہ ایسا غلبہ بھی گزرا کہ پڑھائی اسباق کا بڑا غلبہ یاد رکھنا، میں اپنے حضرت سے رکھ کرتا رہا، اسباق کی مصروفیت، کوئی خط لکھنے میں تاخیر ہے، فرماتے جتنا گڑ اتنا ہی میٹھا، جتنا گڑ اتنا ہی میٹھا یاد رکھنا۔ کئی فرماتے کو اپنی اصلاح کی طرف بھی توجہ دو یاد رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں بھی کر رہا تھا، نہ بنا آدمی کو بھی یوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ آنکھوں کی نعمت سے محروم ہے، نہ محروم نہیں بلکہ ماجور کا لفظ ہے کہ ان کو تو اجر دیا جا رہا ہے۔ میں نے پھر آپ کو مشکات شریف کے حوالے سے حدیث شریف سنائی ہے، آمین۔ ہاں پہلے حوالہ میں نے کہا تو جلدی حوالہ مل گیا، میں بھی کر رہا تھا نا، امام اہل سنت شیخ الحدیث مولانا محمد سرور خان صاحب رحمۃ اللہ فرمائے لگے مجھے ایک حدیث شریف کے لیے 25 سال، ایک حدیث شریف کے حوالے کے لیے 25 سال لگے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ۔ یہ حدیث شریف من سلبت کریمتیہ اصبتہ علیہم الجنہ، علیہم الجنہ، مجھے پہلے زبانی ذرا شبہ تھا کہ بل جنہ ہے، اس لیے میں نے کتاب شریف کھول کے آتا الحمدللہ پورا حوالہ دکھلایا۔ من سلبت کریمتیہ اصبتہ علیہم الجنہ۔ اب کریمتیہ کا معنی کیا ہے؟ حاشی میں لکھا ہوا اے عینیہ یا اللہ۔ طلباء ہیں، مطالعے کا طریقہ یہی ہے، پہلے متن کو متن میں حل کریں، بین سطور دیکھیں، حاشیہ دیکھیں، سطروں کے درمیان بھی لکھی ہوتی ہیں، معنی کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ ہاں یہاں سلبتو کا معنی نیچے لکھا ہوا اے اخذتو یا رکھنا، آگے اسبتو کا معنی بین سطور لکھا ہوا آتیتو لکھا ہوا۔
آخر بھائی یہ جو حضرات ہیں اتنی محنت کی ہے ایک لفظ کا معنی بیان کرنے کے لیے، آخر یہ ہماری سہولت کے لیے کی ہے۔ ہاں ان کو تو یہ معنی آتے تھے یاد اللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرما، یہ دین کی باتیں شربت ہوتی ہیں، سب کے لیے ہوتی ہیں الحمدللہ۔ ہاں نیک مجلس میں بیٹھنے سے فائدہ ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ ہاں میں وہاں اسلام آباد میں تھا، وہاں پر ایک عالم دین کہنے لگے اپنے بزرگوں کی مجالس کے بارے میں کہ ان کی مجالس میں ایسے ایسے موتی مل جاتے ہیں، ایسے ایسے خیر کے جملے جو ہزاروں کتابوں کے ورق کھولنے سے نہیں ملتے ہیں، اور ہے بھی حقیقت یاد رکھنا۔ اب یہ نور ہی نور رحم اللہ ہے، تو بہرحال میں بھی کر رہا تھا نا، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت لے لی گئی ہے اس کو محروم نہیں کہنا، بلکہ ان کو ماجور کہنا ہے، ان کو تسلی دلانی رحم اللہ۔ میں بھی آپ کو سنا رہا تھا، ہمارے حضرت مولانا صوفی محمد صاحب اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے تشریف لائے، نیک کلمہ کہہ گئے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، رب مبلغ اوعانہ من سامعین، بعض دفعہ جو سننے والے ہیں آج ان کے ذریعے پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک بات پہنچا دیتے ہیں الحمدللہ۔ ایک یہ ہے بیٹے کی بیمار پرس کے لیے تشریف لائے تو یہ جملہ کرتے ہیں، ہر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے موقع پر ہے، ایک مبارک جملہ ہے، دو جملے فرماتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس بات کا شکر ادا کریں کہ یہ دنیا کی تکلیف ہے، آخرت کی تکلیف نہیں ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور پھر یاد رکھیں، دیکھو ایمان کے ساتھ جو تکلیف ہے نا، ایمان کے ساتھ شکر ادا کر، ایمان کے ساتھ جو تکلیف ہے وہ نفع سے خالی نہیں ہے، یاد رکھیں ایمان کے ساتھ جو تکلیف ہے نفع سے خالی نہیں۔ آپ جیسے نیک حضرات پر تکلیف ہو انشاءاللہ وہ درجات کی بلندی کے لیے ہے، کوئی ہم جیسے گنہگاروں پر آ جائے تو اللہ اس تکلیف کو کفارہ سیئات بنا دیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بھائی یہ بھی کوئی عز و انکساری نہیں ہے حقیقت۔ میرے حضرت فرمائے لگے اللہ تعالیٰ کی عظمت شان تو اتنی بلند ہے، ان کے سامنے ہماری عبادت بھی گناہ کرانے قابل اپنا، کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت شان اتنی بلند کہ ان کے سامنے ہماری عبادت بھی گناہ کرانے قابل رکھنا۔ ان کی شاعر شان کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں اللہ تعالیٰ قصور یاد ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے۔ اور اس لیے بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہر امر میں خیر ہی خیر ہے۔ میں کیا پوچھ رہا تھا؟ اچھا چلو، جزاک اللہ، اللہ برکتوں سے نوازے، اللہ خوش رکھے الحمدللہ۔ بھائی میں تھوڑا سا بند کر لوں، آرام سے بند، اللہ پوری محبت سے پیش کروں۔ اب رکھو کتاب، ہاں ہو سکے سر پر رکھ کر پیش کریں الحمدللہ۔ ہاں یہ حضور کا مبارک فرمان الحمدللہ، ان کو کل ہاں پورے اپنے پورے ادب و احترام کے ساتھ الحمدللہ۔ ہاں میں اپنے حضرت کو دیکھتا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، جامع اشرفیہ کی مسجد میں تشریف لاتے نماز پڑھانے کے لیے، بالکل اپنا مبارک رومال بھی نیچے جھک کر رکھتے یعنی اوپر سے نہیں ڈال دیتے، بالکل نیچے جھک کر آرام سے رکھتے آ رہے ہیں۔ ہاں بھائی آپ کو صاحب اگر جھک کر رکھ کر بتلاؤ ایسے، ہاں رومال ہے، رومال ہے، رومال، ہاں رومال، ہاں ایسے یہ کیسے رکھ رہے بھائی؟ کیا فرمایا؟ اچھا ہاں ہاں جوتے کی، ہاں رومال ٹھیک ہے، ہاں اب ٹھیک ہے، رومال اب رومال رکھ، ٹھیک ہے اب نیچے رکھو رومال۔
ایسے ایسے اچھا چلو ابھی پورا طریقہ اور ذرا الحمدللہ ہے جھک کر ہے رکوع کی شکل میں نیچے جھک کر ہاں پھر رکھتے ہیں آپ رکھو ہاں جزاک اللہ ایسے جزاک اللہ ایسے بس الحمدللہ جھک کر الحمدللہ ایک آپ پھر رکھو آپ بھی رکھو چلو آداب ہیں ہاں جزاک اللہ ایسے الحمدللہ بس ماشاء اللہ کی رحمت سے الحمدللہ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے پھر بھی چلو ہیں ہم بعض ہوتے ہیں بھاری بدن کے ہوتے ہیں زیادہ جھک نہیں سکتے وہ اوپر بھی ڈال دے تو کوئی گنجائش ہے نفس جواد میں تو کوئی نہیں لیکن بہرحال ادب ہے نا ہم کہتے ہیں میں کراچی میں تھا کہنا ادب ہر عمل کو ہار پہنانے کا نام ہے الحمدللہ اس میں ایک زینت آ جاتی ہے خوبصورتی آ جاتی ہے الحمدللہ بھائی میں اچھا بات کہاں سے کہاں چلی گئی علم کہہ رہے تھے 4 سال ہو گئے میرا گلا خراب ہے بھائی ہاں اصل میں اس پر تھا اور ایک ہاں عمر رضی اللہ عنہ فاروق رضی اللہ عنہ ایک اس بات کا شکر کہ یہ دنیا کی تکلیف آخر کرے اور دوسرا یہ کہ جتنی تکلیف پیش آئی ہے اس سے بھی زیادہ ہو سکتی تکلیف جو بھی اس سے بھی زیادہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ یہ تکلیف یعنی کم پیش آئی ہے اس سے زیادہ ہی پیش آ سکتی تو تکلیف کے کم پیش آنے پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں حادثہ پیش آیا ہے کوئی معذوری پیش نہیں آئی اب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کوئی معذوری پیش آ گئی آکنا وہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس معذوری میں بھی کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مجھے نصیب ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنے اب یہاں ایک طالب علم بیچارے ہیں معذور ہیں وہ میرا خیال ایک ہاتھ ان کا میرا خیال نہیں ہے اور ایک پیر نہیں ہے یاد رہا مجھے دیکھتے ہی فوراً بس اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا اور باقی وہ بچے ہیں الحمدللہ وہ ان کو ثواب پر ثواب مل رہا الحمدللہ میں نے ابھی عرض کیا آپ کی خدمت میں معذور حضرات ہیں معذور ہاتھ نہیں ہے پیر نہیں ہے آنکھ نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہاتھ کا ثواب لیں پیر کا ثواب لیں وہ اپنے دل کی نیت کا یہ ثواب ہے الحمدللہ وہ چاہتے ہیں کہ ان ہاتھوں کو ثواب لینے والا ہے ان کے لیے ثواب پتری یہ نیت یہی ہے کہ اللہ مجھے ہاتھ دیتے اور ہاتھ دے دیں کو ایسا اللہ بہانہ بنا دے رہا آنکھ دے دے رہتا ہے میں نے پہلے بھی کیا تھا مسجد نبی شریف کے امام تھے شیخ عبدالعزیز بن صالح رحمہ اللہ تعالیٰ یہ آنکھوں سے نبینہ تھے آنکھوں سے نبینہ تھے لیکن جیسی مسجد نبی شریف میں نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے اللہ نے ان کے بنا ہی لٹا دیا امام ہے الحمدللہ اللہ ایسا بھی نام کرتے نہ ہوں ان کے لیے کیا الحمدللہ ہاں بس نیت یہ کر لی کہ یا اللہ مجھے آپ یہ نعمت عطا فرما دیں میں ان پیروں سے بھاگ کر جاؤں گا ہاتھ سے پکڑ نہیں ہاتھوں کے ذریعے آپ کے بندوں کی مدد کروں گا الحمدللہ آنکھوں کے ذریعے نیک رستہ اپناؤں گا انشاءاللہ ابھی سے آپ کو ان نعمتوں کا ثواب مل رہا ہے الحمدللہ ہاں اس لیے کر دوں کوئی محروم نہیں ہے یار سب کے سب ماجور ہیں الحمدللہ ہاں باقاعدہ ان کو ثواب مل رہا ہے الحمدللہ بس صرف اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہے الحمدللہ اور اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھیں بھائی تسلی آخرت کی باتوں سے ملتی ہے صرف کتابوں سے بھی نہیں یاد رہا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اب یہ باتیں بھی میرے ذہن میں شاید کمرے میں بیٹھ کر نہیں آ سکتی یہ آپ کے مبارک قدموں کی برکت سے ہے الحمدللہ بیچارے مہمان محبت سے تشریف لاتے ہیں پھر کہاں کہاں بیچارے مجھے یہ آوازیں کہاں کہاں پہنچ رہی ہیں بیچارے باہر ملکوں میں سن رہے ہوتے ہیں محبت سے یاد اللہ نیک مائیں بہنیں سن رہی ہوتی ہیں الحمدللہ یہ سب کی توجہ اور ان کی طلب اور آپ حضرات کی یہ قربانی اور قدم یہ ان سب کا سب کا ہے الحمدللہ اللہ قبول فرما لے اپنی بارگاہ میں ذریعہ کرتا رہتا ہوں مجلس میں جو خیر کی بات ہوتی ہے وہ سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے سب کے لیے رکھنا کیونکہ وہ سب کی محبتوں کا صدقہ ہوتی ہے الحمدللہ مجھے درس نظامی پڑھتے ہوئے 4 سال گزر گئے لیکن عبارت حل کرنے کا ابھی تک نہیں آتی اور نہ کوئی قواعد ضابطہ
یاد رہتا ہے، آپ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ دیکھو طلباء کو تسلی دے دیا کریں، ہاں تسلی۔ اللہ اپنی آیت عرض کرتا رہتا ہوں، کبھی کبھی عرض کر دیتا ہوں، اس زمانے میں یہ ہمارے طلباء ہیں نا، مدرسے کی چار دیواری میں سو کر بھی چلے جائیں، یہ بھی برکت سے خالی نہیں ہے الحمدللہ۔ یہ مطلب نہیں کہ سو ہی جائیں اگر وہاں، نہیں، ہاں اللہ مقصد یہ ہے کہ اس ماحول کی برکات آپ کو بتلا رہا ہوں کہ نہیں، کتنی دائیں بائیں کی چیزیں ایسی ہیں، صرف اس ماحول میں رہنے کی برکت سے آپ بچ جاتے ہیں الحمدللہ۔ ہاں دیکھو باقی طلباء کا جو مشترکہ نام ہے طالب العلم ہے، رزن لطالب علم، حدیث شریف سے نکلا ہے یہ نام یاد رکھنا۔ ہاں اسکول کالج کے بچے اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ کہیں، انگریزی اصطلاح استعمال کریں، چلو ان کے لیے تو گنجائش، ان کا وہ ماحول ہے، لیکن آپ طلباء ہیں، آپ یہ نہ کہیں میں جامعہ محمدیہ کا اسٹوڈنٹ ہوں یا کریں، یہ کیا ہے؟ یہ کہو میں جامعہ محمدیہ کا طالب علم ہوں یا کریں، ہاں اپنی وہ حدیثی پر اصطلاح استعمال کریں، اللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ چلو بیچارے وہ جو انگریزی ماحول میں ہیں وہ اس ماحول میں ضرورت پڑتی ہے، وہ چلو اپنی اصطلاح وہاں استعمال کریں، چلو گنجائش ان کری رحم اللہ۔ اب ڈاکٹری ہے اس میں انگریزی کی اصطلاح ہے، اللہ وہ پڑھ رہے ہیں، وہ ان کی وہ ضرورت ہے اپنا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، آپ بلا ضرورت نہیں آنا ہے۔ ہاں الحمدللہ۔ اس لیے حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے انگریزی پڑھیں، غالب ہو کر پڑھیں، مغلوب ہو کر نہیں، ان کے ماحول کا اثر نہ لے آپ باہر۔ میرے حضرت فرمانے لگے برطانیہ میں فرمائے جو بھنگی ہیں وہ بھی وہ آپ سے اچھے انگریزی جانتے ہیں، برطانیہ میں جو بھنگی ہیں آپ دیکھیں وہ تو آپ سے اچھے انگریزی بول لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ وہ صحیح ہے کہ کوئی ضرورت کے لیے آپ پڑھیں، کوئی حرج نہیں الحمدللہ ہے، لیکن وہی انگریزی پڑھیں لیکن آگے انگریزی ماحول کا اثر نہ لیں۔ بھائی جنید ہیں، اپنے بھائی نے پڑھ رکھی انگریزی پڑھ رکھی، لیکن کوئی دے آپ میں سے کتنے بھائی الحمدللہ اللہ کی رحمت سے سکول کا یونیورسٹی کے ماحول سے گزرے ہوئے، لیکن سب کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوئے الحمدللہ۔ ہاں بس ہمارے ان بچوں کی بس مجھے فکر رہتی ہے، بچوں کی صحبت نیک ہو، چاہے مدرسے میں پڑھیں یہاں بھی ان کی صحبت نیک ہو، باہر ہی پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اور ہیں الحمدللہ، یعنی اللہ کا شکر الحمدللہ، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، دل کے نیک اور بڑے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ میں ملیشیا جا رہا، راستے میں بینکاک ہمیں ایئرپورٹ پر رکا، اب تو ساتھی کہتے ہیں یہ کیسے جائے گا، نہیں اللہ میں برطانیہ میں گیا ہوں، بس اللہ تعالیٰ کی بس دعا کر کے ان کے بھروسے پر سفر کر لیتا تھا، اور اللہ بڑی مدد فرماتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ کوئی نہ کوئی ایسے اللہ کے نیک بندے مل جاتے، مجھے آگے ایئرپورٹ میں آگے پہنچا دیتے، کوئی جہاز تک پہنچا دیتے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی میں بینکاک میں وہاں پر ہوائی جہاز سے اترا تو ابھی وہ بس میں تھا، بس میں وہ بس آ کے لے جا رہی تھی، لیکن صاحب کہنے لگے ان کو وہ اپنے ان کے دل میں لگا رہا، میں ان کو آپ نے وہاں وہ جو بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں، لاؤنج کہتے ہیں، لاؤنج، ان کو وہاں پہنچا دینا کچھ جاننے والے نہیں، بس ان کے دل میں لگا ہے، انہوں نے ایک ساتھی کے دل میں لگا دیا، میرے پھر مجھے لے گئے ایک بھائی، ایک نوجوان تھے ہمارے، وہ چائنا جا رہے تھے، چائنا جا رہے تھے، مجھے کچھ تھوڑی سی پیاس سی لگی، میں نے کہا پانی کا دیکھو یہاں، تو کہہ رہے آپ میرا 10 منٹ تک آپ نے انتظار کرنا ہے، 10 منٹ تک آپ نے انتظار کرنا ہے، آگے پیچھے نہیں ہونا آپ نے، میں جاتا ہوں اور دیکھ کر آتا ہوں یاد الحمد۔ بیچارے گئے تو میں خال پانی نہیں ملا ان پر، پانی کی چیز نہیں ملی یاد میں، پھر ان کے بیگ میں خال کوئی نے اپنے کھانے کی چیز رکھی ہوئی تھی، تو کہنے کہ آپ تھوڑی کھانے کی چیز ہے یہ آپ تھوڑی سی کھا لیں، چلو کچھ تھوڑی سی طبیعت اور سمجھ جائے آپ نے زیادہ۔ اب مجھے ان کی نیکی اب تک یاد ہے، اب یہ ایئرپورٹ کی نیکی نہ وہ جانتے تھے نہ میں جانتے تھے، بس ایک ہی ہے، جیسے ایک اللہ نے اپنے طلباء میں بچوں میں ایک ہمدردی کا جذبہ رکھا ہوتا ہے، کہ کسی سفیرش آدمی کو دیکھ کر یا اور اپنے کسی بزرگ کو دیکھ کر، کسی نوجوان کو، کسی بھائی کو دیکھ کر یا فوراً کے دل میں محبت کا جذبہ لانا۔ اس لیے کہتے ہیں بھائی کسی کو حقیر نہ سمجھیں، ہر ایک کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کروں،
تو ہمارے بچے جہاں بھی ہوں، چاہے مدرسے میں ہوں، چاہے سکول کالج کے ماحول میں ہوں، سب ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں، بس اپنی نیک ماحول میں رہنا ہے، نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت، اپنے حق حلال کی روزی رکھنا۔ اللہ حالات بھی آ جاتے ہیں، بس حالات میں خوش بختی یہ ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جھک رہے ہیں آپ، رب کا در نہیں چھوڑنا۔ پڑھتے ہوئے 4 سال گزر گئے لیکن عبارت حل کرنے میں ابھی تک نہیں آتی، بھائی کوشش کرتے رہیں، اور نہیں کم از کم نقوش نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں نے اتنی مثالیں بھی ہیں، میں نے کیا ایک ہمارے چبڑی والے بزرگ صاحب سناتے، ایک طالب علم اتنے کمزور تھے ان کو سبق کا پتہ نہیں چلتا تھا کہاں سے پڑھنا ہے، نشانی رکھی ہوتی ہے، نشانی کہ یہاں سے تصوف پڑھنا ہے۔ تو یہ طلباء ہر زمانے میں خوش طبی کرنے والے ہوتے تھے، وہ طلباء نشانی اٹھا کر پیچھے رکھ دیتے صبح جہاں نشانی ہوتی وہاں سے کتاب کھولتے ہیں۔ اس سے فرماتے اللہ بندے 2 مہینے پہلے سب پڑھ لے، 2 مہینے پہلے سب پڑھ لے۔ وہ کہتا ہوں صحیح نہیں، میری نشانی یہاں پر، بس یہیں سے آپ پڑھائیں، یہیں سے پڑھائیں آپ۔ اس رات بیچارے وہیں سے پڑھا دیتے یاد رکھنا۔ اگلے دن طلباء نشانی اٹھا کر کتاب ختم ہونے کے قریب رکھ دیتے یاد رکھنا۔ وہ بیچارہ پھر وہیں سے کتاب کھولتا ہے۔ اس صاحب فرماتے اللہ بندے بڑی جلدی کتاب ختم کر لگے، بڑی جلدی کتاب ختم کر لگے۔ لیکن وہ طالب علم ہمارے استاد فرمائے تھے کہ بڑے محنتی طالب علم تھے یاد رکھنا۔ کہتے ہیں حالانکہ پہلے یہ بتیاں نہیں ہوتی تھیں، لیمپ ہوتے تھے، چراغ لیمپ ہوتے، فرمایا بس وہ لیمپ جلا کر چراغ جلا کر ترپائی پر کتاب رکھی ہوتی اور پوری رات کتاب بس یوں ترپائی پر دونوں کونیاں رکھ کر اور پوری رات کتاب کو دیکھتے رہتا ہے۔ الحمدللہ بس حالانکہ سمجھ کچھ نہیں آتی تھی لیکن بیچارہ دیکھتے رہتا تھا کتاب کو۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ اخلاص سے محنت کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے۔ پھر اللہ نے محنت کا صلہ عطا فرمایا۔ کہتے ہیں جب وہ طالب علم دورہ حدیث کر فارغ ہوا، اللہ نے ایسا سینہ کھولا کہ شروع کے 4 سال ہی کتابیں وہ اکیلا ہی پڑھاتا تھا یاد رکھنا۔ باقی جو مذاق کرنے والے طالب علم تھے ان کا علم نہیں ہے کیا بنا، لیکن اللہ نے اس کو قبول فرما لیا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما۔ مجھے چند دن پہلے کے کوئی تعلیم بتا دیتے ہیں ذہین طلباء ہیں وہ ہمیں سبق یاد نہیں کرواتے، ہمیں وہ کمزور طالب علم کہتے پریشان، ذہین طلباء ہیں وہ ہمیں سبق یاد نہیں کرواتے۔ ہے اللہ کے بندو، اور کرتا رہتا ہوں ذہین طلباء علم میں برکت چاہتے ہیں تو کمزور طلباء کی خدمت کیا کریں الحمدللہ۔ ہم کوئی زیادہ درمیانے سے کوشش تھی، میرا تعلیم کے زمانے معمول اللہ کا شکر ہے، تو کمزور طلباء چاہے کتنے ہی مطالعے مصروف ہوتے، طالب علم آگے مجھے سب بتلا دیں، بس اپنی کتاب بند کی اور طالب علم کی خدمت شروع کر دی الحمدللہ۔ ان کی دعائیں الحمدللہ۔ کافی کے زمانے سے، کافی بڑے سال سے پہلے بھی طلباء کو تکرار الحمدللہ شروع کروایا تھا، کافی کا تکرار صبح شام سے پڑھتے، پھر ظہر کے بعد ساری جماعت بیٹھتی الحمدللہ۔ پہلے ان کو تکرار کرواتا، پھر ان کی جوڑیاں بنا دیتا، اب خود تکرار کرو الحمدللہ۔ اب تک وہ طلباء ملتے ہیں، کہتے ہیں وہ تکرار کے گھڑی ہمیں یاد ہے الحمدللہ۔ جامع شفیع میں دورہ حدیث والے صاحب میں اللہ شکر ہے یہاں پر یعنی 90 اور 100 کے قریب طلباء اکٹھے بیٹھتے تکرار کرتے تھے الحمدللہ۔ شاید جامع شفیع کی تاریخ میں اکٹھا اتنا بڑا تکرار ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ۔ بس اس میں یہی تھا کمزور سے کمزور طلباء ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، ان سے آپ آ جاؤ چلو مل جل کر تکرار کر لیتے ہیں، سبق یاد کر لیتے ہیں۔ ایک دن عذر پیش کرتے، اگلے دن پھر جاتا تو پھر بیچارے خود ہی وہ احساس کرتے کہ چلو یہ ہمارا ساتھی ہو کر ہمارا احساس کر رہا ہے، خیال کر رہا ہے، چلو ہم بھی جائیں۔ اللہ نے مہربانی فرمائی رحمہ اللہ تعالیٰ پہ مہربان اللہ تعالیٰ ہے۔ کرتا رہتا ہوں اپنی محنت خوب محنت سے پڑھیں، اپنی محنت کو بابرکت کریں، اپنے اساتذہ کرام کی دعاؤں سے ادب و احترام سے گھر میں جائیں، اپنے والدین کی خدمت، ان کی دعائیں لینے کی کوشش، ادب کی برکت سے، خدمت کی برکت سے، دعا کی برکت سے اللہ سینہ کھول دیتے ہیں الحمدللہ، اور اللہ کام لے لیتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ
صرف محنت ہی نہیں، محنت کو بابرکت کریں، اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے راستے میں چل رہے ہیں، راہگیر کی دعا لے رہے ہیں آپ الحمدللہ، ان سے آپ محبت سے پیش آ گئے، ان کی خدمت کر دی، کیا معلوم ان کے دل سے نکلی ہوئی دعا بیڑا پار کر دے الحمدللہ۔ تو لگے رہیں طلباء، کمزور ہوں ذہین سب قبول، بس اپنی کوشش جاری رکھیں، محنت اور کوشش کے باوجود کہیں امتحان میں نمبر کم بھی آ جائیں گھبرائیں نہیں، عرش پر نمبر طلب پر لگتے ہیں، وہ لگ گئے سب کے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ بعد ہمارے اساتذہ کرام بعد ایسے درجے ہیں، اب افتاح کا درجہ ہے، اب اس میں افتاح کے لیے تو محنت کی ضرورت ہوتی ہے، لگا استعداد کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں پھر اساتذہ کرام ایک معیار مقرر کرتے ہیں، پھر اس کے ذریعے امتحان بھی لیتے ہیں، لگا اللہ تعالیٰ اپنے، کیوں اگر وہ پوری استعداد نہ ہو تو پھر ان کے لیے آگے چل کر مشکل پیش آتی ہے، اس لیے وہ جو بھی وہ فیصلہ کریں طلباء کے حق میں اس میں خیر ہی خیر الحمدللہ، اللہ کی رحمت سے چلو پھر اور اپنا خیر ہے، آہستہ آہستہ لگے رہے خدمت میں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بات طلباء ہے کہ ہمیں فلاں مدرسے میں داخلہ نہیں ملا، میں کہا بھائی یہاں آ جاتے، یہ آخری پناہ گاہ ہے الحمدللہ آپ کے لیے، آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں داخلہ نہیں ملا الحمدللہ، اللہ کا شکر، دیکھ رہا ہوں ہم نے کمزور سے کمزور ساتھی بھی دیکھ رہا ہوں، آج اللہ نے قبول فرما رکھا ہے اور پورے علاقے سنبھال رکھے ہیں، پورے ادارے سنبھال رکھے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائی، طلباء ہیں نا یہ اپنے اولاد کی طرح ہوتے ہیں، بیٹوں کی طرح ہوتے ہیں، ان کے لیے کوشش جہاں تک ہو سکے ان کے لیے کہنا سننا ترغیب ڈانٹ ڈپٹ بھی بات تو کرنی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ان کی جو ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے آگے اس میں بھی شفقت ہوتی ہے الحمدللہ اساتذہ کرام کی، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ خوب ابتدائی ہے طلباء ہیں، ان کی جہاں تک ہو اپنی طرف سے کوشش ہو، ان کی زبردست ٹھیک کروانے کی جہاں تک مطالعے کی طرف متوجہ کرنے کی، صحیح پڑھنے کی، سمجھنے کی، جہاں تک ہو سکے، پھر جتنا بھی مل جائے اللہ اس میں برکت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے الحمدللہ۔ ہمارے ہر پیر غلام امین اشملی رحمۃ اللہ علیہ طلباء عبارت پڑھتے تو فرمایا اگر زبر زیر کی سمجھ میں نہ آئے تو وقف کر لیا، بس وقف کر لیا، ٹھیک ہے لگے رہو الحمدللہ۔ اتنا حروف جارہ کا تو سب کو پتا ہوگا کیا عمل کرتے، اتنا تو حصہ بھی بتلا دیں حروف جارہ کا کیا عمل ہے، جڑ دینا کسرہ دینا الحمدللہ، اور نہیں الحمدللہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان سے آگے لے گیا الحمدللہ، اتنی باتیں تو آپ کو معلوم، اس سے آگے آپ بڑھیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ۔ کل ہی میں ایک مدرسے میں تھا، وہاں پر بخاری شریف کی پہلی حدیث شریف انما لامرئ ما نوى یاد رکھنا، میں نے کہا اس کا ترجمہ کریں، وہ ترجمے میں ساتھی بیچارے جو جڑ والا ترجمہ ہے اس میں لفی ترجمہ ہمارے جو بزرگ اساتذہ تھے وہ لفی ترجمہ پر بڑا زور دیتے تھے یاد رکھنا، اور لفی ترجمہ تب کریں گے جب رات کو دیکھا ہوگا مطالعہ کیا ہوگا انما لامرئ ما نوى۔ تو بہرحال طلباء ہوتے ہیں، ایک طالب علم دور حدیث کے تو نہیں لیکن نچلے درجے کے طالب، چوتھے درجے کے طالب علم، تو انہوں نے ترجمہ ٹھیک کر دیا الحمدللہ۔ انما لامرئ ما نوى، ایک مدرسے میں تھا، نام نہیں لوں گا، یاد رکھو کون سا ہے، انما لامرئ ما نوى، بے شک آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ میں کہا یہ جس کی کس رب کا منع ہے، اب وہ طلباء اکثر بیچارے خاموش یاد رکھنا، وہ درجہ رابعہ کے طالب علم تو انہوں نے کہا کہ جس کی یہاں پر نوا کے بعد ہو ضمیر محذوف ہے، مفعول کی ضمیر محذوف ہے، یہ اس کا درجہ ہے۔ انہوں نے کہا اب ٹھیک ہے، اب درجہ جس کی، اب یہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ بچوں سے پوچھ جائیں الحمدللہ۔ ایک طالب علم کی عبارت صحیح ہو گئی، ان کو ترجمہ کرنے کا طریقہ آ گیا، جب تک پڑھائیں گے آپ کے لیے صدقہ جاری ہے الحمدللہ۔ طلباء کوئی گنتی کے زیادہ ہونے کا نام نہیں یاد رکھنا، ہاں یہ کوئی
اللہ تعالیٰ یہ چیزیں ہماری آنکھوں کو بھاتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ گنتی کو نہیں، وہ اندر کے جذبے کو دیتے ہیں، کون میرا بندہ کہاں میرے کو لگا بس کمزور ہوں ذہین سب طلبا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی حفاظت نہ کیا کریں، ہاں اس سے بچا کریں اپنا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ان کی قدردانی کیا کریں، ہاں جزاک اللہ ہے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، الحمدللہ سنا ہے ہمارے بلکہ شہر کے احباب بھی ہمارے بھائی بھی ہے معاونین جو طلباء ان طلباء کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی طرف محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اللہ ان کی نسلوں کو اللہ دین کی محبت سے بھر دے گا، یہ محبت کا اللہ انعام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ آسان سا استخارے کا عمل بتا دیں، اللہم اغفر لی واختر لی پڑھ لیا کریں، مختصر سی دعا ہے، ہاں یہ پڑھ لیا کریں، بڑی دعا بھی حدیث میں آتی ہے، لیکن استخارے کے لیے کوئی نیند بھی ضروری نہیں ہے، کوئی آرام کرنا کوئی ضروری نہیں، اصل یہ ہے خیرات کو اس لیے ذرا یکسوئی ہوتی ہے، وہ اگرات کو بھی کر لیں ذرا، اور ذرا اس میں اطمینان قلب کے لیے ذرا آسانی رہتی ہے، ورنہ دن کو بھی کر سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی چلتے چلتے کر سکتے ہیں اگر الحمدللہ، بس متوجہ اللہ ہو جائے، پھر استخارے میں یہی ہے، ہاں ایک ہے استشارہ، جو استشارہ اس کا مقام استخارے سے بھی زیادہ ہے، صاحب پوچھنے لگے استخارہ کر لیں پھر اس عمل نہ کر سکیں، ہاں گنجائش ہے، اللہ تعالیٰ ہاں عمل کر لیں تو بہرحال امید ہے اس میں خیر ہوگی، لیکن پھر بھی اگر کوئی عمل نہ کر سکیں تو گنجائش ہے اپنا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، لیکن بہرحال حدیث میں استخارے کا ذکر آیا ہے الحمدللہ، بعض سے بات بڑھ جاتی ہے، اور استخارہ جائز کاموں میں کرنا ہے، جائز کاموں میں اپنا، ہاں عقائد میں استخارہ نہیں ہو سکتا ہے اپنا، حرام کام میں جس کی حرمت صراحتاً ثابت ہے قرآن و حدیث سے، اس میں استخارہ نہیں اپنا، اللہ تعالیٰ ہے جیسے یہ قادیانی ہے نا، اللہ ان کے شر سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، ان کا آخری بار یہ ہوتا ہے جب کوئی آدمی نے قوم میں نہیں آتا کہ تم استخارہ کر لو، استخارہ کر لو، اور الیاذ باللہ کسی قادیانی کے کہنے پر استخارہ کیا، استخارے کے نفل پڑھنے کے لیے جیسے ہی اللہ اکبر کہے گا ایمان کا جنازہ نکل جائے گا، ختم، بڑا غلط ہو جائے گا، حضور کی ختم نبوت میں استخارہ کرنا یہ حضور کی ختم نبوت میں شک کرنا ہے، اور حضور کی ختم نبوت میں شک کرنا بھی کفر ہے، ہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرے اور پھر اس سے کوئی پوچھے آپ کے پاس نبوت کی کیا دلیل ہے، فرمایا یہ دلیل پوچھنے والا شخص بھی کافر ہے، کیونکہ دلیل پوچھنا یہ شک کی علامت ہے، اور حضور کی ختم نبوت میں شک کرنا بھی کفر ہے، نہ سنا کریں، یہ سکرین پر بھی ہر ایک کو نہ سنا کریں، بعض بڑے ایمان کو ہلانے والے جملے کہہ جاتے ہیں، کیوں اپنے ایمان کو ہلاتے ہیں اور خطرے میں ڈالتے ہیں، ہاں کیا نہ کروں، شکر کریں آپ حضرات، اللہ نے اس اندھیرے کے دور میں اللہ نے ہماری نسبت اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے جوڑ رکھی ہے، ان ہستیوں سے جوڑ رکھی ہے جن کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا، شیراں والا گیٹ کی مسجد میں جب انگریز نے گرفتار کیا، دہلی سے گرفتار کیا اور لاہور میں لا کے چھوڑا، شیراں والا باغ کی مسجد میں 45 سال تک قرآن پاک کا درس دیا، جب حضرت کا انتقال ہوا قبر میں دفن کیا گیا، قبر سے اتنی خوشبو نکلی پوری قبر کو خوشبو سے معطر کر دیا، مجھے بلکہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو کھودنے والے جو گورکن تھے یہاں بوڑھے آدمی تھے، آخر مجھے انہوں نے خود بتلایا کہ میں نے اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر خود کھودی، میں جوان تھا اس وقت، اور میں جیسے میں نے قبر کھودنا شروع کی اسی وقت سے قبر سے خوشبو آنا شروع ہو گئی، اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو بعد میں دفن کیا گیا، فرمایا جیسے ہی کھودنا شروع کی مٹی سے خوشبو آ رہی ہے، یہ اللہ پردے اٹھا کر بتلا رہے ہیں، ہر جگہ ہوشیاری کام نہیں، اپنے بڑوں کے سائے میں رہنا، پورا نہ سنا کریں دائیں بائیں کی باتیں، نہ سکرین پر بھی ہر ایک کو نہ سنا کریں، ہاں
مجھے 4 سال گزر گئے لیکن عبارت حل کرنے میں نہیں، آ جائے گی، لگے رہے ہیں۔ یہ اتنا بھی نہیں کہنا کہ مجھے عبارت نہیں آتی، اگر میرے پاس آئیں گے اب میں آپ سے عبارت سنوں گا، کتنے آپ لفظ صحیح پڑھیں گے الحمدللہ۔ ہم 1-2 لفظ وہ تو مجھے بھی سارے نہیں آتے نا، مجھے بھی ضرورت پڑتی ہے، مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنے عبارت میں سے الفاظ آتے ہیں، غور کرنا پڑتا ہے ان کو صحیح پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے یاد رکھنا ہے، تو کوشش جاری رکھیں انشاءاللہ، اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ۔ ہاں، ایک ہمارے بڑے عالم دین مدرسے میں تشریف لائے جامع مدنی میں پہلا جملہ یہ فرمایا طلباء کو کہ تم انتخاب خدا بندی ہو، تم انتخاب خدا بندی، اللہ نے تمہیں چنا ہے اپنا، اور جب اللہ تعالیٰ نے چن لیا پھر اپنی ذہانت کی طرف نہیں دیکھنا، رب کے انتخاب کی طرف دیکھنا ہے، چنا کس نے ہے۔ انشاءاللہ جب وہ کام لیں گے اب بس لگے رہیں، جتنی ہمت و کوشش کرتے رہیں، اور پھر جب موقع آئے گا اللہ کام لیں گے، کیا لیں گے یہ تصور سے باہر ہے اپنا۔ اب غزہ میں اللہ پاک لے رہے ہیں، کام لے رہے ہیں، مجاہدین سے کام لے رہے ہیں۔ 8-9 مہینے پہلے ہم تصور کر سکتے تھے اسرائیل کو نال چڑھے چپا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ ہاں بس ہمارے ذمہ لگنا ہے، اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حوالے کرنا ہے۔ کہتے ہیں یہ تو آپ حضرات اللہ تعالیٰ کے دین کے طلباء کے بارے میں فرمانے لگے، ایسے ہمارے سب بزرگ بھائی الحمدللہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دین کے چوکیدار ہیں، چوکیدار کو معلوم نہیں ہوتا ہم نے کیا خدمت کرنی ہے، مالک کو معلوم ہے کہ ہم نے کیا خدمت کرنی ہے۔ الحمدللہ مسجد کے جھاڑو کو لے لیں، اذان کی لے لیں، مسجد میں صفائی کی لے لیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ اور آپ حضرات کی محبتیں آپ برابر کے شریک ہیں، جو ایک ایک لقمے خدمت کر رہے ہیں طلباء کی، وہ ان کی پڑھائی میں برابر کے شریک ہیں الحمدللہ۔ آپ ان کی طرف محبت کی نظر سے دیکھ کر اور ان کی خدمت کر رہے ہیں، سب کریں، اور نہیں کم از کم ہے دعا تو سبھی کر رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ محبت کی نظریں بھی سب کو ملائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تکلیف کے وقت دعا کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ جب دعا کرنے لگتا ہوں خیال آتا ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی نہیں، خوب دعا کریں۔ ہاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ باقی ہے ہمارے بزرگ فرمائے لگے نا، دیکھو تکلیف بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، صحت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ وہ یوں دعا کرتے ہیں یا اللہ آپ بیماری والی نعمت کو صحت والی نعمت سے بدل دیں۔ الحمدللہ ہم کمزور ہیں، چلو ویسے چلو ہم کمزور ہیں، تکلیف والی نعمت ہے ہم برداشت نہیں کر سکتے، یا اللہ اس کو آپ صحت والی نعمت سے بدل دیں۔ اب آپ سے کام دیں نیک رشتہ اور علم میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ نیک گھر عطا فرمائے، رشتے میں آسانی فرمائے۔ مدرسے میں پڑھانے جاتا ہوں، کبھی 2, 3 یا 5, 10 منٹ لیٹ ہو جاتا ہوں، مہینے کے آخر میں تنخواہ میں سے خود کاٹتا ہوں۔ بھائی یہ تنخواہ ہے نا، یہ تو آپ کی جو آپ خدمت کر رہے ہیں، یہ تو ایک حرف کی بھی تنخواہ نہیں، بس یہ تھوڑی بہت جیب خرچی ہے الحمدللہ۔ اپنی طرف سے خیر کوشش ہو، لیکن عذر کی وجہ سے کوئی تاخیر ہو بھی جائے تو گنجائش یاد رہے، کوشش ہو اپنی طرف سے الحمدللہ، لیکن پھر بھی کوئی عذر کی وجہ سے رہ جائے الحمدللہ۔ باقی وہ باہرات کا اپنا ایک نیک تقوی ہے الحمدللہ، کوئی حرج نہیں، گنجائش ہے، لیکن باقی اگر تنخواہ پوری بھی لے لیں تو گنجائش اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ بھائی مفتی شعیب صاحب کوئی گنجائش ہے ایسے؟ ہاں تھوڑی بہت جان بوجھ کر نہ تاخیر کرے، ہاں جان بوجھ کر معمول نہ بنائے، کبھی کبھی عذر کی وجہ سے کوئی تاخیر ہو بھی جائے تو بہرحال گنجائش۔ باقی میں نے کیا نا، یہ تنخواہ نہیں ہے، یہ جیب خرچ ہے۔ میرے حضرت فرمائے لگے نیکی کی تنخواہ تو دنیا میں نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اپنی طرف سے خیر کوشش ہی ہو، ہاں پھر بھی کوئی عذر پیش آ جائے، راستے میں بارش ہو رہی ہے، اب دیکھو وقت بس سب کے لیے، اور اسی طرح اور عذر پیش آ جاتے ہیں، گھر میں عذر پیش آ جاتے ہیں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ جو فکر ہے نا، یہ فکر کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ امید ہے انشاءاللہ اللہ مہربانی والا مولا فرمائیں گے انشاءاللہ۔
جزاک اللہ۔ اہل حدیث حضرات کے پیچھے پڑھنا درست ہے نماز، کیونکہ مجھے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی عادت ہے، کبھی رہ جاتی ہے تو میں ان کی مسجد میں چلا جاتا ہوں، ان کی جماعت لیٹ ہوتی ہے اس لیے جماعت مل جاتی ہے۔ بہرحال کوشش کریں کہ جو اپنے اگر مسلک کی مسجد ہو اسی میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے ہاں نماز ہو جاتی ہے ہمارے ہاں نہیں، جیسے بعض مسائل ایسے بھی ہیں لگے اب ہمارے ہاں خون نکلنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ان کے ہاں نہیں ٹوٹتی آگے، اس لیے معمول نہ بنا ہے، معمول ہے، لیکن کبھی کبھی کوئی راستے میں چلتے ہوئے کوئی عذر کی وجہ سے پڑھ لیں تو گنجائش ہے نہیں۔ ہمارے تبلیغ جماعت والے بھائی ہیں، ان کی تو سب کے پیچھے ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ دعوت کے لیے الحمدللہ۔ باقی آپ حضرات ہیں، معمول تو اپنی مسجد میں نماز پڑھنے کا ہو، لیکن کبھی کبھی چلو کوئی عذر کی وجہ سے پڑھ لیں تو نماز، ہاں بس یہی ہاں اگر وہ ہے کہ ہمارے ہاں پھر ہاں امام کے بارے میں پتہ چل جائے، کوئی ایسی صورت پیش آ رہی کہ ہمارے ہاں نماز وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر معلوم ہو جائے پتہ چل جائے تو فری ہے کہ نماز کو پھر اٹھا لے، ورنہ اگر پتہ نہ چلے پھر تو نماز ہوئی گی الحمدللہ کی رحمت سے۔ تو معمول یہی ہو کہ اپنے مسئلے کے پیچھے نماز ہے، باقی کبھی کبھی عذر کی وجہ سے یا وہ راستے میں چلتے چلتے پڑھ لیں تو گنجائش ہے۔ میں غیر شرعی کام کرتا تھا، مفتی صاحب سے پتہ چلا کہ اس کام کی کمائی حرام ہے تو چھوڑ دیا، اب میں نے کپڑے کا کام شروع کر دیا ہے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔ ہاں وہ تو آتا ہے، یہاں تک بھی آتا ہے کوئی کاروبار غیر شرعی ہو، غیر شرعی ہو تو فقہا نے لکھا ہے کہ اس کو فوراً نہ چھوڑیں، کہیں فوراً چھوڑنے کی وجہ سے فقر میں مبتلا ہو جائے اور فقر کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو گنجائش ہے اس میں، اس کا ناگواری کے ساتھ اس کام کو کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے، یا اللہ مجھے اس کا متبادل بندوبست فرما دیں، جیسے ہی اللہ بندوبست کر دے پھر فوراً چھوڑ دے اس کو۔ ہاں بہرحال یہ تو آپ نے فوراً چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ برکت فرما دے، اللہ تعالیٰ۔ آپ نے فرمایا آج 10 محرم کو دسترخوان پر غسل کی جائے، آپ وضاحت فرما دیں۔ 10 محرم کو دسترخوان کی غسل کے ساتھ بچے پیسے ہی مانگتے ہیں، کپڑے جوتے لینے والے اتنا نہیں، بس میں نے کہا کھانے میں ذرا غسل کر دی جائے، کھانے میں غسل پہلے سے جو کھانا روز معمول کے مطابق بناتے ہیں اس سے ذرا تھوڑا سا بہتر کر لیا الحمدللہ۔ اب یہاں اپنے ہیں گھر میں تھوڑا سا اچھا کھانا بنا لیا الحمدللہ، تو اس سے یہ وہی ہے کہ سارا سال کھانے میں فراخی رہے گی انشاءاللہ، حدیث میں الحمدللہ۔ باقی نئے کپڑے جوتے بچوں کے لیے ہاں اس کی ضرورت نہیں آ رہا ہے۔ تبلیغ دین میں سے حسد کا بیان پڑا ہے، اللہ تعالیٰ اللہ میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے نا، بعض ساتھی کام میں پڑھنے پڑھانے میں عہدہ اور منصب میں کاروبار میں آگے بڑھ جاتے ہیں، ان کے کام کو دیکھ کر ان کی ترقی کو دیکھ کر دل میں حسد محسوس ہوتا ہے، جلن محسوس ہوتی ہے، میں کیا کروں؟ تو حضرت فرمانے لگے حسد کی بیماری کا علاج یہ ہے کہ جن کے بارے میں حسد محسوس جلن محسوس نام لے کر ان کے حق میں دعائے خیر کریں، یا اللہ ان کے کام میں ان کے پڑھنے پڑھانے میں وہ برکت عطا فرما۔ اگر آپ کی دعا ان کے حق میں قبول ہو گئی، کام وہ کرے گا، ثواب آپ کو ملے گا۔ یعنی کتنا بہترین اس کا بتلا دیا، فرش پر ان کی دکان چل رہی، عرش پر آپ کی دکان بڑھ رہی۔ آپ میں نے بتلایا تھا
مدینہ منورہ میں ایک عرصے تک یہ فضا رہی، یہاں ایک بھائی کی دکان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دن بھر کی ضرورت کا بندوبست کر دیا۔ قریب دوسرے بھائی کی دکان، ان کے پاس ابھی تک کوئی سودا خریدنے کے نہیں آیا۔ اب اگر کوئی گاہک ان کے پاس سودا خریدنے کے لیے آتا ہے، یہ گاہک کو خود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری دال روٹی کا بندوبست کر دیا ہے، یہ قریب میرے بھائی کی دکان ہے، ان کے پاس ابھی تک کوئی سودا خریدنے کے نہیں آیا، آپ ان سے جا کر سودا خرید لیں۔ یہ تھی محبت کی فضا یا اللہ تعالیٰ قبول۔ ہاں، دعا کے باوجود پھر بھی اگر میرے حیث سے پوچھ لگے میں دعا تو کر رہا ہوں لیکن سوئیاں بھی چبھ رہی ہیں، کیا کروں؟ فرمائے لگے یہ حالت غیر اختیاری ہے، معاف ہے، اس کی طرف توجہ نہ دیں، بس اپنے کام میں لگ رہے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ وہ حالت بھی ٹھیک ہو گئی۔ بندہ کچھ عرصے سے بد نظری جیسے فعل میں مبتلا ہے، اللہ اس سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دیکھو، بد نظری کا اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں کہ ہمت کر کے اپنی نظروں کو جھکا لیں، اس سے بڑھ کر آ جاتے ہیں۔ دیکھو بد نظری کا خیال آنا برا نہیں، ہاں بد نظری کرنا اس سے بچنا ہے، اس سے کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ کرتا رہتا ہوں، دیکھو یہ آنکھیں اللہ میں نے پیدا کی ہیں، آ گئی اللہ پاک کی ذات سے بڑھ کر آ گئے ہیں، کوئی نہیں بتلا سکتا کہ ان کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ دیکھو دیکھنے میں پریشانی، خام کے خیالات آئیں گے اپنا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اور اگر سر جھکا لیا، اگر تو راستے میں سر جھکا لیا، نہ کسی چیز پر نظر پڑے گی، نہ کوئی خیال دل میں آئے گا، نہ کوئی پریشانی دل میں ہوگی، دل سکون سے بھر رہے گا۔ نہ کتنی آسانی آ گئی۔ ایک بھائی کہنے لگا میں سکول کے قریب سے گزرتا ہوں، کوئی اسٹاف کے قریب سے گزرتا ہوں، اپنی نظروں کو جھکا لیتا ہوں، یاد نہ اب کتنا سکون اس پر حملہ، نہ کوئی خیال، نہ کوئی انتشار دل میں نہ، اور دیکھنے میں پریشانی، خام کی پریشانی آ گئی۔ بھائی میرے ہرے فرمائے لگے اللہ تعالیٰ نے 1000 دروازے بند کیے، اپنی جائز خواہش کی تکمیل کے لیے ایک دروازہ کھولا ہے نکاح کا، بس جب وہ گھڑی آ جائے اللہ وہ خوشی دکھلا دیں گے، اور اپنی تنہائیوں کو پاک رکھے۔ بھائی یہ فون کا فتنہ ہے نا، بھائی کون حاضر لے سکتا ہے آپ یاد؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک اپنی تنہائیوں میں بھی اپنی حاضری لگائیں کہ ہمیں اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہمارے پیارے مولا ہم پر دیکھ رہے ہیں، ان کے دیکھنے کا استحضار یہی سی جنت کی راہ پر چلاتا ہے۔ تو بہرحال پھر بھی کوئی بھول ہو جائے، غلطی ہو جائے، اللہ سے معافی مانگ لی، اور آئندہ کی جو اپنی اصلاح کی فکر ہے یہ بھی ساتھ مندی کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اچھا تقریباً پورا کر لوں۔ آپ کے کہنے پر بحثی زیور کا مطالعہ کیا، الحمدللہ باب ہفتہ مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آہستہ آہستہ آپ مطالعہ کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے مزید تبلیغ دین سے بھی اگر ہو سکے اس سے بھی اپنا مطالعہ تیسرا حصہ ہے اخلاق کے موضوعوں کے بیان میں، وہاں سے شروع کر لیں اور عمل کی نیت سے دیکھتے رہیں، جن باتوں میں احتیاط کرنی ہے ان سے احتیاط کی نیت سے دیکھتے رہے۔ الحمدللہ تدریس شروع کی ہے، کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وقت نہیں ملتا۔ بھائی دیکھو میرے ہر فرمائے لگے ہر روز 10 منٹ نکال لیں، آپ مطالعہ کر لیں، اپنے اصلاح کے سلسلے میں جو اپنے شیوخ سے جو سبق 10 منٹ نکال لیں، اور نہیں میرے فرمائے لگے ہفتے میں 20 منٹ نکال لیں، چھٹی کے دن آپ مطالعہ کر لیں۔ اصل ہے اہمیت کی یاد رکھنا، ہاں جس کام کی اہمیت دل میں ہوتی ہے اس کے لیے وقت نکل آتا ہے، الحمدللہ۔ ہاں چلو پھر بھی کوئی ادھر پیش آ جائے تو آگے پیچھے کر لیا، الحمدللہ۔ آپ ایک وقت مقرر کر لیں، اس میں انشاءاللہ آسانی رہے گی، الحمدللہ۔ اللہ نے مجھے توفیق بخشی، ایک وقت ایسا بھی گزرا کہ جب اپنے حضرت سے مسلسل رابطہ کیا، ایک دن بھی ناغہ نہیں ہوا ہے، حتیٰ کہ میں حج کے سفر میں تھا میدان عرفات میں، وہاں بھی ناغہ نہیں ہوا، الحمدللہ۔ وہاں سے بھی فون کے ذریعے اپنے ایک بھائی کو اطلاع دی اپنے حال کی، اور انہیں حضرت سے پوچھ کر سبق لے جا کر
تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں نا باقی الحمدللہ. اور پھر آخری درجہ یہی ہے نیک مجالس میں اٹھتے بیٹھتے رہے، اس سے بھی انشاءاللہ خیر کلمات دل میں پہنچتے رہتے ہیں الحمدللہ. اب یہ مجلس سے خیر کی باتیں ہیں، یہ شاید آپ کو اکٹھی کسی کتاب میں نہ ملے، جو نیک مجلس میں اٹھنے بیٹھنے سے اللہ نصیب فرما دیتے ہیں، ان کا فضل ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اور یہ حالات ہیں، یہ کوئی ایک اکیلا آدمی سوچ کر نہیں سکتا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا حال ہے، اور پھر اس کے مطابق ہر ایک کے لیے الگ الگ دوا ہے الحمدللہ. دوا ہے، اب یہ دوا ایک کے لیے، اب یہ حال ایک کا ہے لیکن دوا سب کے لیے الحمدللہ. یہ ان کا کرم ہے کہ اللہ نے یہ نیک مجلس اللہ نے اپنی رحمت سے شروع کروا دی، اس کا فضل ہی فضل ہے. یہ میرے دو بزرگ ہستیوں کا فیض ہے. جمعے کی مجلس میرے حضرت کا فیض جامع شفیہ میں، اور منگل کی مجلس حضرت سید نفیس الحسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے شروع کروائی تھی، اور وہ ان کا فیض ہے. تقریباً کوئی میرے خیال 25 سال تو اس کو بھی ہو گئے الحمدللہ. اللہ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں. اچھا نماز کا وقت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. وضو اور نماز میں عمل کو دہرانے کا خیال شدت سے رہتا ہے. نہیں بھائی، الیقین لا یزول بالشک، یاد رکھنا. جب تک وضو کے ٹوٹنے بارے میں یقین نہ ہو، محض شک سے وضو ختم نہیں ہوتا ہے، نماز ختم ہوتی ہے. اس لیے بس جب ادا کر لی ہے اطمینان رکھیں. ہاں یہ وساوسین کی طرف دھیان نہ دیں. دوسرے لوگوں کی کہی ہوئی باتیں اور خود اپنی کہی ہوئی باتوں کو سوچتا رہتا ہوں، کہیں کوئی غلط بات تو نہیں کہہ دی. کوئی نہیں، بس الحمدللہ. اللہ ما اصابک، بس آپ اس آیت کا مفہوم آیت یاد ہو تو یہ پڑھ لیا کریں. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن، یا اللہ کوئی اچھی بات ہے تو یہ آپ کی مہربانی سے ہوئی ہے، کوئی غلطی ہے کوئی ہے آگے ہاں ہے تو وہ میرے نفس کا حصہ ہے. بس انشاءاللہ پھر آپ پرواہ نہ کریں. جزاک اللہ. آج کل تمام اعمال الحمدللہ آپ کی برکت سے پابندی سے ہو رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے. ٹوٹے ہوئے جس طرح سے بھی، مگر طبیعت میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا جوش اور جذبہ پہلے کی طرح نہیں ہے. بس بھائی جوش ہو نہ ہو کام کرتے رہنا الحمدللہ. ہانڈی میں جوش ہر وقت نہیں رہتا ہے آگنا، ہر وقت ہانڈی چھن چھن نہیں کرتی آگنا، وہ ٹھنڈی بھی ہوتی ہے نیچے بھی آتی رہتا ہے. بس چمٹے رہیں آگنا. ہاں جوش خروش یہ وقتی چیزیں ہیں الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ ہاں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، شوق کی وجہ سے کسی عمل کو کرنا، اس میں تو کچھ شوق کا بھی دخل ہے. بندگی یہ ہے طبیعت نہیں چاہ رہی، پھر اپنے آپ کو چمٹا رکھا. الحمدللہ عرض کرتا رہتا ہوں، یہ جو فرائض واجبات سنن مؤکدہ اور اسی طرح حرام اور مکروہ تحریمی سے بچنا، ان کو اپنے جوش خروش کے تابع نہیں کرنا ہے. ان کو کیفیات کے تابع نہیں کرنا ہے، کیفیات کو یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے تابع کرنا ہے الحمدللہ. ہاں چاہے جوش خروش ہو نہ ہو، حکم بجا لانا ہے. اس میں ثواب زیادہ ملے گا انشاءاللہ، اس میں مجاہدہ زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا. جتنی گرمی زیادہ، جتنی شدت زیادہ، باہر کا موسم جتنی شدت ہے اتنا ہی مجلس کا ثواب بڑھ جائے گا الحمدللہ، اتنی قربانی زیادہ ہوگی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ باہر کا بارش ہوئی ہے رستے میں لیکن گنجائش ہے، لیکن پھر بھی قربانی کر کے پہنچ رہے ہیں تو ثواب اجر و ثواب بڑھ جائے گا الحمدللہ. جزاک اللہ. تقریباً ہو ہی گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے. کچھ پرچیاں رہ جائیں تو مجھ سے زبانی پوچھ لیں، ورنہ پھر اگلی مجلس میں انشاءاللہ جو بیٹھیں گے انشاءاللہ.